تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. الحمدللہ 2 پارے کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اور آج تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنا ہے. تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے ذریعے کہ انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی بعض انبیاء کو بعض دیگر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض سے کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. تو اس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد پھر اس پارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی. تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو خاموش کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو. سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو. اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی. تو اب آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے. اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں. ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے. اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے. اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اچھا اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے. سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی. اچھا لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ.
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے، مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو رائٹ ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں، تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کی کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے، تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام
کا, اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں. تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا. اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں, لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے, اتنے نافرمان تھے اور ظلم و تشدد اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. تو ان کے اس جرم کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں, کفار کو, ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو, گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے, انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے, لیکن ایک لمٹ میں. جو دلی تعلق ہوتا ہے, گہری دوستی ہوتی ہے, وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے, وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے. ہاں رکھ رکھاؤ کے لیے, ماحول کو درست رکھنے کے لیے, ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں, اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے, دلی تعلق ہوتا ہے, اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ